बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, भारत में शुरू किया गया ऑपरेशन महादेव है क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव क्यों शुरू किया गया? इस ऑपरेशन के असल मकासद क्या हैं? क्या वाकई पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड अब मारा जा चुका है? भारतीय हुकूमत और ऑपोजिशन के नैरेटिव में डिफरेंस क्यों है? भारतीय फौज मोदी सरकार के बयानिए से इत्तेफाक क्यों नहीं करती? क्यों हर आलमी फोरम पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया है। ये ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त को मिटाने के लिए शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का जो बुनियादी मकसद है, जो तशरीह की जा रही है, वो ये बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर ये जो फेक इनकाउंटर्स हैं, जो जाली मुकाबले हैं, वो इस ऑपरेशन की आड़ में किए जाएंगे। अब इन जाली मुकाबलों का टारगेट कौन बनेगा? इसका टारगेट बनेंगे पाकिस्तान के वो शहरी जो इस वक्त भारतीय जेलों में कैद हैं, और ये वो शहरी हैं जिनके बारे में ISPR एक तवील अरसे से मीडिया को एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग भारतीय जेलों में कैद हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको पकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान को यह खदशा है कि किसी भी वक्त इन अफराद को इनकाउंटर्स, जो फेक इनकाउंटर्स हैं, उनमें मारा जाएगा और उनको दहशतगर्द के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल इसी फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए अभी हमें ये खबर मिली कि पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड वो मारा जा चुका है। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन हुआ, उसमें 3 मुसल्ला मुबैना दहशतगर्द मारे गए और उनमें वो मास्टरमाइंड भी शामिल था। अब इसी तरीके से इंडियन मीडिया को पहले से ही चूंकि ब्रीफिंग्स थी, इंडियन मीडिया चूंकि वो मोदी सरकार से भी 2 कदम आगे चलता है, और फेक मीडिया, फ्रॉड मीडिया, झूठ मीडिया, आप सब लोग जानते हैं इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है। उसमें बताया जा रहा है कि जनाब उनसे दूरबीनें बरामद हो गई, उनसे असला निकल आया, मॉर्टर गोले मिल गए, बड़ी बड़ी एडवांस किस्म की टेक्निक्स मिल गई, टेलीफोन मिल गए जो कि पाकिस्तान से राब्ते में थे। मतलब इस किस्म का ड्रामा पूरा इंडियन मीडिया के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, जिससे तासुर दिया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर जो इंडिया की गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि जो पहलगाम वाकया है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की फौज ने करवाया, यानी ISI के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं, तो उस इल्जाम को तकवीयत देने की कोशिश की जा रही है। अब ये वही पहलगाम वाकया है जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर 4 दिन की जंग मुसल्लत की, और जब छितरौल हुई इंडिया की तो फिर ट्रंप के पांव पकड़ के सीज फायर का काम किया गया। अब यहां पर जब पहलगाम वाकये के मास्टरमाइंड को मारने की बात की जा रही है, तो वहीं इंडिया की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है, उसके लीडर्स प्रूफ मांग रहे हैं मोदी सरकार से कि आप ये पहले साबित तो करें कि पाकिस्तान पहलगाम वाकये के अंदर मुलव्वस है। उनके जो साबिक वजीर दाखिला हैं, आज उनका इंटरव्यू पूरी दुनिया के अंदर वो एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे नशर हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम वाकये का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। ये हो सकता है कि ये इंटरनल फाइटर्स हों जो कि भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो मोदी सरकार का मंजन बिक नहीं रहा, और वो इस वजह से भी नहीं बिक रहा क्योंकि सच सामने नहीं आ रहा। पहले दिन से लेके आज के दिन तक मोदी सरकार ने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी कौम को सच नहीं बताया। पहलगाम वाकया भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि ये ऑपरेशन कब होते हैं? ये ऑपरेशन तब होते हैं जब भारत के अंदर इंतखाबात होते हैं, और उन इंतखाबात को जीतने के लिए मोदी सरकार के पास एक ही आजमूदा फार्मूला है कि चंद लाशें गिराओ और उन लाशों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाओ और जंग का एक माहौल बना दो और लोगों से वोट मांग लो। एक इमोशनल कौम है, इम्बैलेंस कौम है इंडिया। उनके यहाँ
عقل کا استعمال، شعور کا استعمال بہت کم. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ایک ویو ہے وہاں پہ جو الیکٹورل پالیٹکس کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ایک ایموشنل ویو ہے. وہاں پہ کوسچننگ کی جو ٹریڈیشن ہے انڈیا کے اندر وہ نہیں ہے. ایکسٹریمسٹ ایپٹیچیوڈ ہے کہ جو سرکار آپ کو پاکستان کے بارے میں بتا دے گی آپ آنکھیں بند کر کے اس کو سچ تسلیم کر لیں گے. یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے انڈین پرسپیکٹو سے. اب یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو قوم کو حقائق نہیں بتائے، پھر جب جنگ بندی ہوئی تو ٹرمپ نے اعلان کیا اور پتہ لگا کہ جناب سیز فائر ہو گیا. پوری قوم، پورا انڈین میڈیا مودی کی طرف دیکھ رہے تھے اور مودی منہ پر انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار میں قوم کو کیا بتاؤں. اور یہ جو نقصان ہوا بھارت کا جنگ کے دوران، اس نقصان کو بھی ڈینائل کیا گیا. اور پھر پتہ لگا جی وہ رافیل طیارے گر گئے. اب تو ٹرمپ بھی بتاتا ہے کہ 5 طیارے گر گئے. پہلے پاکستان اکیلا بتاتا تھا انڈیا کی عوام کو کہ آپ کیوں جنگ ہار گئے. اب ٹرمپ بھی بتاتا ہے آ کے باقاعدہ طور پہ. پھر اس کے بعد یہاں سے ایک بات اور آگے بڑھتی ہے. راہل گاندھی بار بار پوچھتے ہیں مودی صاحب سے کہ سرکار بتا دیں ہمارے کتنے طیارے مارے گئے، وہ نہیں بتاتے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹس کو اچیو کر لیا اور ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا اور آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. یہ کہا جا رہا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے. مگر دوسری جانب انڈیا کے ڈپٹی آرمی چیف کو سن لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے آپریشن سندور میں جو پاکستان سے چترول کروائی ہے اس نے کیا کیا سبق پاکستان سے سیکھے، پاکستان کی فوج نے کیسے سکھایا. اور وہ پاکستان سے جو اپنی شکست کا ملبہ ہے وہ بھی چین پر کرا رہے ہیں، وہ بھی ترکی پر کرا رہے ہیں، خود نہیں ایکسیپٹ کر رہے. اتنی اخلاقی جرت انڈیا میں نہیں ہے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں. تو انڈیا کی جو جرنیل ہیں، ان کا چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے، وہ شنگریلا ڈائیلاگ تھے، اس میں اس نے انٹرویو دے کر بھانڈا پھوڑ دیا کہ جناب ہمارے تو طیارے گر گئے، ہمیں تو بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ آپ کو انڈین فوج ایک دوسری طرف کھڑی دکھائی دے رہی ہے اور مودی سرکار الیکٹوریٹس کے لیے ووٹوں کی خاطر ان کا بیانیہ ہی بالکل مختلف ہے اور وہ لوگوں کو گھما رہے ہیں. مگر آج آپ دیکھ لیجئے، آج پہلی مرتبہ لوک سبھا کے اندر ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں انڈیا کے اندر ڈیبیٹ رکھی گئی کہ ہاں جی آج ہم آپریشن سندور پہ بات کریں گے. یعنی اندازہ لگائیں کہ ایک واقعہ ہوا پہلگام کا، اس واقعے کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، بغیر انویسٹیگیشن کے الزام لگا اور اس الزام کے ساتھ ہی آپریشن چڑھائی کر دی. چڑھائی کے بعد جنگ ہار گئے، ہارنے کے بعد ثالثی کی باتیں شروع ہو گئی اور اب آ کر قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں بحث ہوگی. اب اس پارلیمنٹ کی بحث کو بھی آج سے وہ تاز کر دی. 2 مرتبہ انڈین پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی ہوا پھڈے کی وجہ سے. حکومت سچ بتانا نہیں چاہتی اور اپوزیشن جو ہے وہ سوال کرنے سے باز نہیں آ رہی. تو ریالٹیز لوگوں کو نہیں بتا جا رہی. مگر اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ایک تو انڈیا یا انڈیا کی گورنمنٹ وہ اپنی عوام کو کنونس نہیں کر پا رہے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، یا ان کے نیریٹو کے اندر یہ صداقت ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. وہ اپنی قوم کو نہیں بتا پا رہے لیکن وہ وفود بھیج رہے ہیں. مطلب جذبہ چیک کریں آپ انڈین گورنمنٹ کا اور ان کی عقل کا ماتم کریں کہ اپنے لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے اور وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ کے آ رہے ہیں لوگ کہ جناب دیکھیے یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے اس وجہ سے آپریشن کیا اور پاکستان دہشت گرد ہے. جو یعنی اپنے گھر میں اتفاق رائے ہے نہیں اور پوری دنیا سے اتفاق پیدا کرنے چاہیے. اب اس کا رزلٹ رسپانس کیا ہے؟ رسپانس یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہو، وہ رسپانس یہ ہے کہ سارک ممالک کے ایجنڈے ہوں یا دیگر عالمی فورمز ہو، کسی ایک فورم کے اوپر بھی مودی سرکار کا نیریٹو سیل نہیں ہو سکا. ہر جگہ کے اوپر مودی سرکار کو ایک ڈیفیٹ کا سامنا ہے. کہیں پر بھی پاکستان کی مذمت نہیں کی گئی، کہیں پر بھی پاکستان کو اس قسم کے الزامات کے لیے مردے الزام نہیں ٹھہرایا گیا ان جرائم کے لیے. تو پاکستان کا تو نیریٹو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جناب جنگ کا بینیفیشری کون ہے. اگر اس جنگ سے مودی سرکار الیکشن جیت جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو ان کو ہے، تو وہ اپنی ایک پبلک سٹنٹ کی خاطر، پبلک ایموشنز کی خاطر وہ بہت سارا ڈرامہ انڈیا کے اندر کیا جا رہا ہے.
اگر ایک آپریشن سندور کامیاب ہو جاتا تو اس نئے آپریشن کی ضرورت نہ ہوتی. تو یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے اپنے اس ڈیفیٹنگ امیج کو ٹھیک کرنے کی خاطر مودی سرکار یہ نئے ناموں سے پرانی شراب کو بیچنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ سٹل کیا یہ سودا بک جائے گا اور کیا یہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی؟ کیونکہ ٹرمپ کا پریشر ہے ثالثی کا، وہ کشمیر کو بھی زندہ کر گئے اپنے اس ایڈونچر کے چکروں میں، پاکستان سے پانی کے مسئلے پہ بھی انہیں جنگ لے لیے، وہ وار آف کمیونیکیشن بھی ہار گئے، وہ وار آف اسٹریٹجی بھی ہار گئے، وہ وار آف ویپن بھی ہار گئے. تو یہ اتنی ساری شکستیں مل کر کیا ایک نیا آپریشن ان تمام شکستوں کے داغوں کو مٹا سکے گا؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.